سیکولرزم بات کرتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو مانیں ٹھیک ہے، لیکن آپ ایکسٹریم کی طرف نہیں جا سکتے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ نے جو آپ کو شریعت دی ہے، احکام دیے ہیں، آپ ان کی بات نہیں کر سکتے، آپ عبادت کرنی ہے کریں، نبی کو ماننا ہے مانیں، بس اس حد تک رہیں، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ پھر اسی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قلب سلیم۔ میں کیروس فیلوز سابقہ ویڈیو میں ہنٹنگٹن پی سیمیول کی کتاب کلیش آف سویلائزیشن جو 1996 میں شائع ہوئی، اس کا ایک حوالہ دیا تھا کہ اس نے اپنے امریکنز کو اور یورپین کو تلقین کی کہ جو آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ اسلامک سویلائزیشن سے ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ جو افکار جدیدہ ہیں، جو جدید علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں یا جتنے بھی علوم ہیں یا جتنا بھی ان کا سارا دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہی ہے کہ اسلامی سویلائزیشن کو، اسلامی تہذیب کو دبایا جائے جتنا بھی دبا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ سائنسی علوم پہ بات کرتے ہیں کہ وہ سائنسی علوم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق یہ شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں، اللہ کی ایگزسٹنسی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں بالکل ہی نہیں ہے، کچھ اس بات کے شک میں ہیں کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو پھر جو دوسرے افکار ہیں، سیکولرزم بات کرتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو مانیں ٹھیک ہے، لیکن آپ ایکسٹریم کی طرف نہیں جا سکتے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ نے جو آپ کو شریعت دی ہے، احکام دیے ہیں، آپ ان کی بات نہیں کر سکتے، آپ عبادت کرنی ہے کریں، نبی کو ماننا ہے مانیں، بس اس حد تک رہیں، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ پھر اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ پھر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ کیسا نبی ہے، وہ کیسے اسلام کی بات کرتا ہے کہ وہ خواتین کو تحفے میں بھی قبول کر لیتا ہے، لوگوں کو بھی تحفے دے دیتا ہے، لونڈیوں باندیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو 9 سال کی عمر میں ہے، 9 سال کی لڑکی کے ساتھ 53 سالہ شخص شادی کر لیتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ حالانکہ یہ بات میڈیکلی اعتبار سے بھی، سائنسی اعتبار سے بھی اور علاقائی اعتبار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب لڑکی سن بلوغت تک پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، یا لڑکی کے علاوہ کوئی بھی یعنی بچہ یا بچی ہے وہ سن بلوغت تک پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ تو اس حوالے سے ایک لمبی چوڑی بحث ہے، تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں، یہ پھر ہم کسی دن بات کریں گے اس حوالے سے۔ پھر یہ جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ شعار اسلام کے حوالے سے، جس میں صحابہ اکرام ہیں، صحابہ اکرام کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، یا ان کی حکومت ہے، ان کی خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے، ان پر سوال اٹھائے جائیں۔ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ پھر ہمارے اندر ہی ایسا طبقہ پیدا کر دیا جاتا ہے جو صحابہ اکرام، حضرات صحابہ اکرام کے حوالے سے وہ ایسی گھنونے الزامات لگاتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں جو ان کی نظر میں ذرا تھوڑے سے معتدل ہیں، سارے صحابہ اکرام کو نہیں کہتے، بنو امیہ کے حوالے سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں ہی اسلام کی دعوت پھیلی، 3 بر اعظم تک کے اسلام کی دعوت پھیلی۔ وہ اسی لیے اس کو ٹارگٹ کروایا جاتا ہے، اسی لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر اور ان کی شان پر اور ان کی سیاست و تدبر پر یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو حکومت پھیلائی یورپ تک، کیونکہ وہ یورپ میں ہیرو بن چکے ہیں، مسلمانوں کے بر اعظم ایشیا تک بھی وہ مسلمانوں کے ہیرو بن چکے، پھر عرب تک بھی، پھر افریقہ میں بھی، یعنی کہ ان کی حکومت پھیل چکی تھی، اسی لیے ان کو لہذا ڈسکریڈٹ کیا جائے، ان کو ڈیگریڈ کیا جائے۔ تو یہ ساری گنہونی سازشیں ہیں۔ پھر حتیٰ کہ وہ ختم نبوت پر بھی آ جاتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی کیا بات ہوئی، پھر اگر کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو پھر کسی بھی دور میں کیا جا سکتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے کہتے ہیں اس کی نبوت کو کیوں چیلنج کرتے ہو، اس کی نبوت کو کیوں مانتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نبوت وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں کوئی دستور نہ ہو، وہاں کوئی آئین نہ ہو۔ تورات اتری، تورات اترنے کے بعد وہاں اس میں کمیاں تھیں، وہاں اس میں تحریف کر دی گئی تو زبور کی ضرورت پڑی۔
ज़बूर में कमी थी, ज़बूर में कमी होने की वजह से, तहरीफ होने की वजह से इंजील की ज़रूरत पड़ी, फिर इंजील में भी तहरीफ हो गई। इंजील की जिस तरह मैंने बात की कि फिर लोगों में तो यहाँ तक ये बात मशहूर होगी कि एक टेबल पर इंजील को रख दिया जाए, बाइबल को रख दिया जाए, तो जो नीचे गिर जाएगी वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी, जो टेबल पे बच जाएंगी वो हमारे लिए काबिल कबूल होंगी। हम ये कहते हैं इस्लाम सारा का सारा मुकम्मल दीन है, सारी इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें अक़ाइद भी आ जाते हैं, इसमें इबादत भी आ जाते हैं, इसमें अखलाकियात भी आ जाती हैं, इसमें मुआशरत भी आ जाती है, इसमें मामलात भी आ जाते हैं, इसमें सियासत भी आ जाती है, जो सारे उलूम का अहाता किए हुए हैं। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है जब हमारे पास आर्टिकल्स मौजूद हैं, हमारे पास आइन मौजूद है, दस्तूर मौजूद है, एक इस्लामी तरीका कार मौजूद है, एक ज़ाब्ता हयात हमारे पास मौजूद है, फिर हम किसी और ज़ाब्ता हयात की तरफ क्यों जाए? ये जो सारे के सारे अफकार हैं, ये सारी बातें हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात के मुतालिक तशकीक में डाल दिया जाता है, मशकूक कर दिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को डिग्रेड किया जाता है, फिर सहाबा इकराम को, फिर बनु उमैया को, फिर ख़त्म नबूवत के हवाले से ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो यही हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन को दबाया जाए। जब ये सिविलाइजेशन दबाई जाएगी, ये तहजीब दबाई जाएगी, तब हमारी तहजीब ऊपर रहेगी और ये हमेशा के लिए रहेगी। हालांकि ये उनकी खामख्याली है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पर हमें मिनो अन यकीन है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इस्लाम यअलू वला युअला अलैहि, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, इस पर किसी का गलबा नहीं आ सकता। तो इसी बात पर हम इक्तिफा करते हैं। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। वस्सलाम।